السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، 2 دن پہلے اس خطے میں ایک ڈرامہ ہونے والا تھا اور وہ ڈرامہ بھارت کرنے جا رہا تھا، لیکن پکڑا گیا اور اس کے پکڑے جانے کی وجہ سے وہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا۔ ہم تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اور اس سب کے پیچھے بھارت کا کیا مقصد ہے۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری یہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ کچھ دن پہلے بھارت کا ایک منصوبہ تھا پلوامہ میں دوبارہ ایک دھماکہ کرنے کا، اور اس بار یہ دھماکہ بہت ساری گاڑیوں پر کرنے والے تھے اور اس حملے میں بہت سارا نقصان ہونا تھا۔ اس نقصان کے بعد بھارت کو ایک جواز مل جاتا کہ وہ ایک آپریشن کی سی کیفیت میں پاکستان کے سامنے آ جائے اور ایک محدود پیمانے پر پاکستان کے ساتھ جنگ کا آغاز کر دے۔ ناظرین، بھارت بڑے لمبے عرصے سے یہ چاہ رہا ہے لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، لیکن اب یہ 2-3 کے سامنے اسے بے عزتی اور خفت کا سامنا کرنا پڑا، اور جیسا چائنا کی فوج انڈیا کی آرمی کے ساتھ کر رہی ہے، جس طرح کے کلپس نکل کر سامنے آ رہے ہیں، کسی بھی فوج کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ نہ صرف فوج کا حوصلہ بلکہ پوری قوم کا حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو بھارت بھی جواز بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک محدود پیمانے تک جنگ کی جائے اور اس کے بعد شور مچایا جائے کہ ہم جیت گئے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ماضی میں کیا ہے۔ اور اسی طرح کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے بھارت کو ایک بہانہ چاہیے جس سے وہ چائنا سے ملنے والی ذلت کا داغ دھو سکیں۔ ناظرین، ایسا جواز ڈھونڈنے کے لیے ابھی کچھ دن پہلے بھارت نے یہ دعویٰ کیا، اور وہ یہ دعویٰ تھا کہ ایک اسماعیل علوی نامی آدمی جو کہ مولانا مسعود اظہر کا رشتہ دار ہے اور جس کا تعلق جیش محمد کے ساتھ ہے اور وہ بم بنانے میں بھی ماہر ہے، اس کے قبضے سے ایک گاڑی پکڑی ہے جس میں 30 سے 40 کلو بارود تھا، اور وہ اس گاڑی کو لے کر بھارتی فوج کے اوپر خودکش حملہ کرنے والا تھا، جس کو بھارت فوج نے ناکام بنا دیا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ناظرین، ہوا یہ کہ پاکستان کو کچھ دن پہلے پتہ چلا کہ بھارت چین سے ملنے والی بے عزتی اور ذلت سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے، اور توجہ ہٹانے کے لیے وہ کشمیر میں یا کشمیر کے کسی ملحقہ علاقے، خاص طور پر پلوامہ میں ایک جعلی کارروائی کر سکتا ہے، جیسے کہ ماضی میں اپنے چند فوجی مروا کر پاکستان میں ایک جعلی سرجیکل اسٹرائیک کا دعویٰ کیا تھا، اور رات کے پچھلے پہر کچھ بھارتی جہاز پاکستان میں اپنے پرخیالی دہشت گردوں کے کیمپ پر کوئی 200 سے 400 تک خیالی دہشت گردوں کو مار گئے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ صرف پاکستان کے کچھ درختوں پر اپنا پے لوڈ گرا کر بھاگ گئے تھے، اور اس جعلی کارروائی میں ان کا ایک پائلٹ ابھی نندن بھی ہمارے پاس آ گیا تھا۔ ناظرین، اب معاملہ یہ ہے کہ انڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے، اور اس سے پہلے جو ڈرامہ کیا تھا وہ کیسے ایکسپوز ہوا۔ پلوامہ میں جو پہلا حملہ ہوا تھا وہ ایک خودکش حملہ آور کی طرف سے ہوا۔ بھارت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا نام عادل ڈار ہے۔ عادل ڈار کے بارے میں پہلے ہی یہ کہانی موجود ہے کہ اس پر بھارتی فورسز نے ظلم کیا، اور اس کے بدلے میں ہی اس نے بھارتی فوج پر خودکش حملہ کیا، اور یہ کہانی کسی بھی پاکستانی میڈیا چینل کی طرف سے نہیں آئی بلکہ انڈین میڈیا کی طرف سے ہی دی گئی۔ لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ اس شخص کو گرفتار کیا گیا تھا جب کشمیر میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا تھا، اور عادل ڈار نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس وقت اس کو 2017 حزب المجاہدین کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ بعد میں یہ شخص حیرت انگیز طور پر بھارتی قید سے فرار ہوتا ہے اور ایک گاڑی لیتا ہے اور اس میں 350 کلو بارود اکٹھا کرتا ہے، اور یہ بارود وہی بارود ہے جو بھارتی فوج چٹانوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ لیکن معصوم بھارتی فوج کو یہاں پتہ چلا کہ ایک بہت ہی خطرناک شخص ان کی قید سے فرار ہو گیا ہے، اور گاڑی لے کر اس میں بارود بھر کر ٹھیک اس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں بھارتی فوج کی تعداد زیادہ تھی۔ ہاں، اس نے خود کو بم سے اڑا دیا۔ یاد رہے، پاکستان اس وقت بھی انڈیا میں
ہونے والی الیکشن کی وجہ سے بھارت کی کشمیر میں دہشت گردی کی ایک جعلی کارروائی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ایسے ہی بھارت نے اپنے فوجی مروانے کے بعد پاکستان پر ایک جھوٹا سرجیکل اسٹرائک کر دیا، لیکن بعد میں وہ سارا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا۔ بھارت کی یہ عادت بن چکی ہے کہ جب بھی مودی سرکار پر کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ ایک جعلی کارروائی کر کے اس مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزام لگاتا ہے اور اپنی عوام میں جنگی جنون کو فروغ دیتا ہے۔ لیکن بھارت کی عادت کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے تو یہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز میں خطاب سے لے کر اب تک ہر دن وزیر اعظم عمران خان ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ بھارت کشمیر کے مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے کشمیر میں پھر سے کوئی جعلی کارروائی کر سکتا ہے، اور بار بار اپنے اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں اور بین الاقوامی طاقتوں کو یہ بات یاد کراتے ہیں۔ اب کچھ دن پہلے بھارت کا یہ ناکام منصوبہ اس طرح سے ناکام ہوا۔ بھارت نے یہ منصوبہ بنایا تو پاکستانی خفیہ اداروں کو پہلے ہی اس کی انفارمیشن مل گئی تھی۔ پاکستانی خفیہ اداروں نے فوراً سے انفارمیشن کو بین الاقوامی اور اقوامی سطح پر پہنچا دیا جہاں ضروری تھا، اور بھارت کو بھی بتا دیا کہ جو آپ کرنے والے ہیں اس کی معلومات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستانی آرمی چیف اس وقت لائن آف کنٹرول پر موجود تھے، تو مجبوراً بھارت کو یہ دعویٰ کرنا پڑا کہ انہوں نے کشمیر میں ہونے والی ایک دہشت گرد کارروائی کو ناکام بنا دیا۔ بھارتی عوام کو بھارتی اداروں اور مودی سرکار سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنی ہی فوج مروا کر ایک جھوٹی جنگ مسلط کر کے اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے اس جگہ پر جا کر لڑیں جہاں چائنا نے آپ کو گردن سے پکڑا ہوا ہے۔ لیکن پاکستان رقبے کے لحاظ سے ایک چھوٹا ملک ضرور ہے، پاکستان کی فوجی قوت بھی کم ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ پاکستان کو دبا سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان اس پر بہت پہلے ہی سنجیدگی سے بات ہوئی ہے، اور یہ ساری انفارمیشن چائنا کے پاس پہلے ہی موجود تھی۔ دوسری طرف بھارت کو اسرائیل کی طرف سے شے مل رہی ہے۔ صحافیوں کے ساتھ میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ 27 فروری کی رات اسرائیل کے بہت سے ہی پروفیشنل اور اہم عہدیدار اس جگہ پر موجود تھے جہاں بھارت نے پاکستان پر میزائل حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور پاکستان کے 6 ٹارگٹ سلیکٹ کیے، اور جواب میں پاکستان نے بھارت کے 18 ٹارگٹ سلیکٹ کیے اور یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچا دیا کہ بھارت یہ کرنے والا ہے اور اس کے جواب میں ہم یہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد بھارت کو یہ سب روکنا پڑا، اور اب بھارت کے شہریوں اور بھارت کی میڈیا کو اپنی مودی سرکار سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس خطے میں امن چاہتا ہے یا جنگ۔ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹ ختم کرنے کے بعد پاکستان اور چائنا باقاعدہ طور پر یہ طے کر چکے ہیں کہ بھارت کی طرف سے اس طرح کی کوئی بھی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ کشمیر کی اسپیشل سٹیٹس نے جو تحفظ بھارتی فوج کو دیا ہوا تھا وہ اب نہیں ہے، اور اب اگر کوئی بھی فوج کشمیر میں داخل ہوتی ہے تو وہ ویسے ہی ہے جیسے وہاں پر بھارتی فوج ہے، کیونکہ بھارت اور کشمیر کے درمیان اب کوئی قانونی اور آئینی ایگریمنٹ موجود نہیں ہے، اور بین الاقوامی طاقتیں بھی بھارت کا ساتھ نہیں دیں گی، اور چین یا پاکستان کو روک نہیں سکے گی۔ تو ناظرین، اگر یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو انسائڈ آؤٹ کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔